بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. شہباز شریف صاحب نے اپنا 16 مہینے کی کارکردگی بیان کی. جھوٹ بولے سارے کے سارے آ کر, اور سچ بولنے کی ہمت نہیں تھی. جو انہوں نے جھوٹ بولے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں, اور جو ہوا ایکچولی پاکستان میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. پھر یہ اختر مینگل صاحب کا خط ہے جو انہوں نے لکھا نواز شریف کو. اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے یہ تو وہی کچھ ہے جو عمران خان کہہ رہا تھا. پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے وہی کچھ کیا جو عمران خان جس چیز کی نشاندہی کر رہا تھا. اور پھر جو اختر مینگل نے اپنا کنکلوژن کیا اس میں, وہ تو عمران خان پہلے سے وارن کر رہا تھا. تو یہ جو خط ہے یہ ونڈیکیشن ہے, اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان کا انالیسس پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بالکل درست تھا. اور تیسرا ٹاپک جو میں ابتدا میں آپ سے جس پر میں بات کروں گا وہ یہ ہے جناب کہ 13 اور 14 اگست کی یہ درمیانی رات ہے جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں, اور پی ٹی آئی پورے پاکستان میں جیت چکی ہے. جو خبریں آ رہی ہیں ہر چھوٹے بڑے شہر میں لوگ پاکستان کا جھنڈا ان کے پاس, اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا جھنڈا ان کے پاس. کئی جگہوں پر ہمیں کریک ڈاؤن کی خبریں آئی ہیں, لوگ ڈر رہے ہیں. میں آج 2-4 عوامی مراکز میں گیا جہاں پر شاپنگ سینٹرز میں, آپ یقین کریں درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ میرے پاس اکٹھے ہو گئے. لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے, لوگ رو رہے تھے. خواتین کہہ رہی تھیں یہ پکڑ کے لے جاتے ہیں, مارتے ہیں, اور دعا گو تھے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے, عمران خان کو واپس لے کے آئے. اور ہم سے میں ایک ہی بات ان کی کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا, ہمیں کچھ بتا دیں. اس کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ شہباز شریف سے جان چھوٹی, اسحاق ڈار سے جان چھوٹی, یوم تشکر منا رہے تھے. لیکن اصل بات کہ اس وقت پاکستان کی گلیوں سڑکوں پر لوگ اب دیوانہ وار نکلتے چلے آ رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں, پاکستان کا جھنڈا بھی ہے اور پی ٹی آئی کے جھنڈے. ایسے ایسے لوگوں نے موٹر سائیکلز کے اوپر 20-20 30-30 فٹ اونچے وہ ڈنڈے لگائے ہوئے ہیں جس کے اوپر اتنے لمبے اور اتنے بڑے جھنڈے ہیں پی ٹی آئی کا اور پاکستان کا جھنڈا. تو آج یہ پاکستان پورا بول اٹھائے کہ عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے, لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے, اور آپ اسے لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے. اب ذرا آ جائیے مسلم لیگ نون کے جھوٹوں پر. وہ جس طریقے سے غلط بیانیاں کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب 16 مہینے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, ہم نے ان کو بیڈمنٹن کھیلتے دیکھا, دوڑتے دیکھا, ناچتے دیکھا. جیسے ہی وزارت عظمیٰ اب جا رہی ہے تو اب طبیعت خراب ہونے کی خبریں آ رہی ہیں, اور اس دفعہ انہوں نے بیمار کیا اپنی اہلیہ کو. اللہ انہیں صحت دے اگر وہ بیمار ہیں, لیکن ہم نے ان کی بیماری کی خبر اس سے پہلے نہیں سنی. اب وہ جناب لنڈن جانے کی بات سوچ رہے ہیں. گارڈ آف آنر آج مؤخر ہوا, کہہ رہے ہیں کہ کل ہوگا, مجھے نہیں پتا کل بھی کرتے ہیں یا نہیں, لیکن اب اہلیہ کے ساتھ لندن جانے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. اور مجھے یاد آ رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک تصویر کہ آپ فکر نہ کریں یہ حکومت جانے والی ہے تو بہت جلد کئی لوگ بیمار ہوں گے. نواز شریف صاحب کی بیماری بھی بڑھ جائے گی, اس کے بعد حمزہ شہباز بھی بیمار ہو جائیں گے, آصف علی زرداری صاحب تو ہیں ہی ایک کرونک بیمار, وہ تو جیسی حکومت ادھر ادھر ہوتی ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. شہباز صاحب کا بھی مسئلہ یہ شروع ہو گیا. کیسے یہ لیڈر ہیں, جیسے ہی اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں, جیل میں جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں, جیسے ہی جیل سے باہر آتے ہیں تو کسی ہسپتال نہیں جاتے اور باہر چلے جاتے ہیں. یہ ڈرامہ وہ کر رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ. دوسرا ایک بڑا جھوٹ. اچھا اب شہباز صاحب نے جو تقریر میں اپنی کیا پرفارمنس, مانے نا اگر اتنی ہمت تھی تو کہتے کہ ہاں ڈالر جو ہے میں نے 300 روپے کا میرے دور میں ہوا, ہاں یہ جو پیٹرول ہے یہ بھی 300 روپے پر لیٹر ہونے جا رہا ہے. کہتے کہ یہ میری پرفارمنس ہے کہ میں نے لوگوں کو بے روزگار کیا, لا لیسنس تھی, پولیٹیکل ورکرز کو مارا, ان کو جیلوں میں ڈالا, ان کے اوپر مقدمے بنائے, اور ایک سب سے بڑی جو پاپولر پارٹی تھی اس کے لیڈر پر بہتان لگا کے اسے میں نے پنجاب میں اٹک جیل میں گٹر میں پھینک دیا. یہ اگر ہمت ہوتی تو ان باتوں کو تسلیم کرتے. جھوٹ مکر و فریب کی جو پالیٹکس کی انہوں نے 16 مہینے, جو پاکستان کو 20 سال پیچھے لے گئے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو آپ آج سارے نظام کو ٹریک پہ ڈالیں تو وہ جو نقصان ہوا ہے پچھلے 16 مہینے میں اس کی ریکوری کے لیے آپ کو 10 سال چاہیے. یہ آپ نے پاکستان کو بنجر بنا دیا, کشکول لے کے آپ ہر جگہ گئے. 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے 12 مہینے معافیاں مانگتے رہے جا کے, اور لوگوں نے IMF نے آپ کو $1 بلین نہیں دیا. پھر سعودی عرب, پھر چائنا, پھر امریکہ کے آگے لمبے پڑے جا کے آپ, اور یہ آپ کی پرفارمنس ہے. اور اب آپ لندن جا رہے ہیں اور قوم کے ساتھ آپ نے کیا جھوٹ بولا ہے, سب نے دیکھا جو چیز IMF کا جی ہم نے بیل آؤٹ پیکج
IMF کا جی میں نے ایگریمنٹ کر لیا اور میں نے نظام یہ بنا دیا اور بڑی ہمارے لیے مشکل تھی, ہم نے ریاست کو بچایا, سیاست کو دو پہ لگا دیا. نہ آپ نے سیاست بچائی, نہ آپ نے ریاست بچائی, نہ یہاں پر کسی کی عزت محفوظ رہی. آپ نے جھوٹ اور مکر و فریب کے ایک ایسے نظام کو یہاں پر فروغ دیا اور ایک ایسے مصنوعی نظام کو آپ نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. آپ نے ایک بڑی پاپولر پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی, لیکن آپ ناکام ہیں. آج آپ قوم سے الوداع خطاب کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کی سڑکوں پر لوگ نکلے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں PTI کے جھنڈے ہیں, پاکستان کے جھنڈے ہیں, عمران خان کی تصاویر ہیں. سوشل میڈیا آج اٹھا کے دیکھیں, آپ لوگوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں, جتنی مرضی آپ پابندیاں لگا دیں, پیمرا سے جو مرضی آپ کروا لیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق پر کون ہے, سچ پر کون ہے, اور لوگوں کے دلوں سے آپ حق اور سچ کی محبت نہیں نکال سکتے. اب آ جائیے جناب, یہ اختر مینگل صاحب کا خط ہے. یہ میں آپ کو اس کے کچھ حصے پڑھتا ہوں جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو, کہ میرا آج کا پیغام مورخہ 22 جولائی 2022 کے جو میرا پیغام تھا اس کا تسلسل ہے. جن مسائل کا ذکر میں نے کیا تھا پہلے, کاش ان میں کمی آئی ہوتی, لیکن حسب روایت ان میں اضافہ ہوتا گیا. اب اس کا الزام کسی پر ڈالنے کی بجائے ہم اپنی شومی قسمت کو ہی ٹھہرائیں تو بہتر ہوگا. وہی بلوچستان, وہی جبری گمشدگیاں, سیاسی حل کے بجائے بندوق سے مسئلے کے حل کی تلاش, سیاست دانوں کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف آس لگانا یا ان کی مشاورت سے مسئلے کا حل تلاش کرنا. میاں صاحب, ہم پر جو گزری یا گزر رہی ہے وہ ہماری قسمت, لیکن حیرانگی اس بات سے ہے جو آپ لوگوں پر گزری اس سے ابھی تک آپ نے سبق نہیں سیکھا. ہمیں جنرل ایوب سے لے کر جنرل مشرف کے مظالم اچھی طرح یاد ہیں, لیکن آپ کی جماعت مشرف اور باجوہ کی سازشوں اور غیر آئینی اقدامات کو اتنی جلدی فراموش کر کے ایک بار پھر رات کی تاریکیوں میں بغیر اتحادیوں کو اعتماد میں لیے قانون سازی کر کے, جمہوری اداروں کو کمزور کر کے, غیر جمہوری طاقتوں کو مزید طاقتور کر کے جمہوریت کے تابوت میں مزید کیلیں ٹھوکنے کے مترادف ہوگا. یہ سردار اختر مینگل کہہ رہے ہیں. مجھے آپ بتائیے, ذرا سوچئے, آپ پچھلے اخبارات نکال لیجئے اور عمران خان صاحب کے آپ بیان جو ہیں وہ پڑھ لیجئے. ابھی یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. انسانی حقوق کے برخلاف قانون سازیاں شاید ہم سے زیادہ مستقبل میں آپ حضرات کے ہی خلاف استعمال کی جائیں گی. یہ جو اتنی اجلت میں قانون سازیاں کی گئیں, 40 ایکٹ ایک دن میں پاس کیے گئے, بغیر کمیٹیوں میں بھیجے, تحریک انصاف اس پر واویلا کرتی رہی, پاکستان کے وکیل اس پر بولتے رہے, پاکستان کے نوجوان بولتے رہے, لیکن وہ قانون سازیاں یہ کرتے رہے. اور اب سردار اختر مینگل اپنے خط میں انہی کا ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم بلوچستان کے باسیوں کو روز اول سے انسان سمجھا ہی نہیں گیا. سی پیک سے بلوچستان کو کیا حاصل ہوا آپ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے. کتنے موٹر وے, بجلی اور شمسی توانائی کے منصوبے, میٹرو ٹرینوں اور بسوں سے لے کر صحت اور تعلیم کی سہولتوں سے لے کر پینے کے پانی کے جو منصوبے اور سہولتیں مہیا کی گئی ہیں وہ دنیا کی ترقی کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں. موجودہ دور میں تو گوادر یونیورسٹی کے قیام بمقام لاہور کا بھی اعلان کیا گیا, جو میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. گوادر ایئرپورٹ کا نام بجائے کسی بلوچستان کی سیاسی یا سماجی شخصیت کے کسی ایسے شخص کے نام کر دیا جس کے نام سے شاید ہی بلوچستان کے لوگ واقف ہوں. مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی جو 2 کروڑ 44 لاکھ کے قریب بنتی تھی, CIA کی میٹنگ میں, یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں 73 لاکھ کم کر کے کیا پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کسی بھی اہم فیصلے میں اتحادیوں کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کرنا بد اعتمادی ہی کو دوام بخشے گی. بڑے اور چھوٹے صوبوں کے درمیان نفرتوں کی مٹی سے بنائے گئے ان میناروں کی اونچائی اور مضبوطی میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہو سکتا ہے. اپنے مفادات کے تحفظ اور اپنی مستقبل میں آنے والی حکومت کی راہ ہموار کرنے کے لیے قانون بنائے اور توڑے بھی جاتے ہیں, لیکن اس کے برعکس اہل بلوچستان کو اپنے پیاروں کے لیے آواز اٹھانا اور آنسو بہانا بھی خلاف قانون ہے. آپ کی گزشتہ دور حکومت میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا اور ہم پچھلی بار کی طرح اس بار بھی یہ تصور اور خیال کر بیٹھے کہ شاید ان تلخ تجربات کے بعد آپ کی جماعت کو اب احساس ہو گیا ہوگا, لیکن آپ کی جماعت نے ہمیں پہلے بھی غلط ثابت کیا اور اب بھی. کاش ہمیں مطالعہ پاکستان کی نصاب کی کتابوں میں گزشتہ
76 سالہ تاریخ پڑھائی جاتی تو ہم اس سے سبق حاصل کرتے، لیکن اب تو ہم اور آپ تاریخ کے سامنے صرف اور صرف جواب دہ ہیں۔ آج نگران وزیر اعظم کی ایسے شخص کی نامزدگی جس کی بحیثیت وزیر اعظم ہمارے لیے ہمارے لیے نہ کہ سیاست میں دروازے بند کر لیے گئے ہیں، بلکہ آپ کے اس طرح کے فیصلوں نے ہمارے اور آپ کے درمیان مزید دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ سردار اختر مینگل کا خط میں نے پورا پڑھا ہے، اور پلیز آپ اس کو ایک دفعہ پھر سنیے جو سردار اختر مینگل کہہ رہے ہیں۔ بیچ میں کچھ چیزیں انہوں نے سارکیسٹکلی کہی ہیں، وہ ترقی اور موٹر ویز کی باتیں، اور انہوں نے یہ وہی بات ہے جو پچھلے 16 مہینے سے پاکستان میں کہی جا رہی ہے۔ اب تمام سیاسی جماعتیں یہ کلیم کر رہی ہیں کہ انوار الحق کاکڑ کا ہمیں پتہ تھا۔ فیصل کریم کندی بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ خورشید شاہ کا بیان آیا، جیسے خورشید شاہ صاحب کا بیان آیا کہ انوار الحق کاکڑ کا تو نام ڈسکس ہی نہیں کیا گیا تھا، تو اس کے بعد شازیہ مری نے کہا نہیں یہ ہمارا بیان ہی نہیں ہے۔ اب فیصل کریم کنڈی بھی پوری بڑے زور و شور سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو ہمیں پتہ تھا۔ قمر زمان کائرہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ تھا۔ خواجہ آصف بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا۔ اور جو راجہ ریاض ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ باقی جو سارے نام ہیں وہ تو ڈسکس ہی نہیں ہوئے، اور میرا یہ نام تھا اور میں نے اس نام کو اوکے کر دیا۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگ سینیریو، یہ میں نے ساری چیزیں مائنڈ باگلنگ ہے، ذرا سوچئے، ذرا توجہ دیجئے سارے معاملات پر۔ انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔